جادو کا بیان ہم کر رہے تھے کتاب توحید میں جو چیپٹر نمبر 24 ہے، اس میں جادو کا بیان، مطلب کس طرح جادو کرنا، چاہے سفید جادو ہو، کالا جادو ہو، جادو کو جادو سے نہیں کرنا ہے۔ آج کی لیسن شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر جادو کرنا کرانا، کیونکہ ہاروت اور ماروت بتا دیے تھے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، لیکن پھر بھی لوگ پریکٹس کر رہے تھے۔ یؤمن بالجبت والطاغوت، اور بتوں اور شیطانوں کو ماننا، طاغوت ہے، فالس ڈیٹیز ہے، یہ سارے چیزیں نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جبت، جادو اور طاغوت شیطان ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا تھا، اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا ہے، یعنی کہ الگ الگ اسٹریٹ میں الگ الگ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایڈز آتے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ یا کہیں پر بھی، کہتے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اگر پرابلم ہے وی ول سالو اٹ۔ ہم جب غیب پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یعنی مسلمان، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا کیا ہے، یہ چاہے وہ ستاروں کا نجومی جو ایسٹرونومی کہتے وہ غلط ہے، پامسٹری جو کہتے سب غلط ہے، اور یہ جادو، یہ سارے چیزیں جادو ہے، برحقیقت ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے موعظات، اللہ سے دعا، قرآن، سب سے بڑی چیز ہے عقیدے کی درست کی، اور یہ کتاب کا کیا ہے، موضوع کیا ہے، توحید کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہلک کاموں سے بچا کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کیا ہے وہ؟ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو جادو بھی کیا ہے؟ شرک کرنے کا ہے، اور جادو کرنا کرانا یہ بھی منع ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کفر سے مقابلے کے بیچ میں بھاگ جانا، یعنی کہ جو وار ہو رہی بیچ میں ایک اپوننٹ جو پارٹی ہے وہ کافر اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، دیٹس دا ریزن آئی ایم ڈوئنگ اٹ ویری کوئکلی۔ تو جو سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جادو ایک فتنہ ہے، اس کو پریکٹس نہیں کرنا، اٹس اے بگ نو۔ جادو کی چند اقسام، یہ سارے ہم پریونشن کے لیے ہم یہ نہیں کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جب کوئی بارش ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اپنے لیے امبریلا رکھتے یا اچھا سا کوٹ پہنتے تاکہ اپنے آپ کو ویٹ نہ کرے۔ تو ویسے ہی جب ہم اس کے لیے کوشش یہ کریں گے کہ اسلامکلی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اوف سے، وہ حیان بن اولا سے، وہ یعنی کہ چین آف نریشن بتایا جا رہا ہے، اور قطن بن قبیس سے، اور وہ اپنے باپ قصیبی سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خطوط کھینچنا، یہ بھی ہم آلریڈی تھوڑا سا سٹارٹ کیے تھے، دین وی اسٹاپ دیٹ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، بد فالی، اچھے نیک شگون، بد شگون، یہ ساری چیزیں فالس چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہم دیکھ چکے کہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کا صرف مرفوع حصہ روایت کیا کہ اوف سے آگے کی عبرت انہوں نے روایت نہیں کی، یہ صرف مسند احمد میں ہے۔ کیا تھا وہ؟ کہ جو پرندوں کو اڑا کر فال لینا اس کانٹیکس میں تھا۔ تو یہ ڈیفرنٹ چین آف نریشن دیکھ چکے ہیں، اس سے یہ چیزیں نہیں کرنا، اٹس اے بگ نو، انکریکٹ چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جتنے زیادہ سیکھا اس نے زیادہ، یعنی کہ یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، پہلے جاتے جادو کر کے، اس کے بعد وہ سیکھنا شروع کر دیتے۔ یہ چیز ایسی ہے، دیکھیے کس کا ہے، یہ
اللہ کا کلام قرآن ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گرا باندھ کر اس پر پھونک ماری، تحقیق اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور جو شخص اپنے بازو، گلے، ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اس کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی کہ یہ سارے چیزیں انکریکٹ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اعلیٰ ادا کے متعلق بتوں کے وہ کیا ہے بتاؤں؟ پھر خود ہی آپ نے فرمایا وہ کیا ہے کہ جس نے فتنہ لڑائی ہو تو وہ ادھر سے ادھر، مطلب یہ چیزیں بھی منع کیا گیا ہے۔ چغلی از لائک اے جادو کائنڈ آف چغلی کیا چیز ہے؟ آپ سمجھیے کہ دو لوگوں کے پیچھے بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، کسی کو اچھا کسی، یعنی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا تھنگس وچ کریٹس مور ہارم دو، اوکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض بیان میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کس کانٹیکس میں، اگر اس کے ڈیٹیل میں آپ جاؤ نا، جو شاعری رہتی، جو بالکل فالس چیزوں پہ بات کی جاتی ہے، اور بعض تو اتنی فاحشہ اور اتنی خراب باتیں رہتے کہ وہ سننا، وہ تصور کرنا، وہ باتیں آئی ڈونٹ نو ہم کس طرح سے اس طرح کی باتیں سن سکتے۔ ڈزنٹ میٹر، کچھ لوگ کہتے کہ نہیں وی آر میرڈ، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کچھ لینا دینا ہے، میرڈ ہو نہیں میرڈ ہو، کیا ایج ہو، لیکن جو ایک انڈیسنٹ باتیں ہیں اور فحشہ اور منکر ہے تو ایک مومن کے لیے یہ ساری چیزیں منع ہے۔ سو دس از آلسو فاربیڈن۔ وی آر سینگ دا اقسام، یعنی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں مینشن کی جا رہی ہے۔ whether you are talking anything like here what we are talking it کہ کچھ ایسی باتیں بولتے نا کہ جس میں آپ کیریڈ اوے ہو جاتے، بہت ہی چکنی چپڑی باتیں کرتے کچھ لوگ، اور فالس باتیں کرتے، یہ ساری چیزیں منع کیا گیا ہے، اوکے۔ اور کسی کو نا حد سے زیادہ منہ پہ تعریف بھی کرنا ہمارے اسلام میں کیوں منع ہے؟ کیونکہ the person will get boastful، اور کس کی بھی تعریف کیوں کرتے؟ until unless آپ کے بچے ہیں، وہ بھی چھوٹے ہیں، تو ان کی تعریف کرنا genuinely you mean it، اوکے۔ اور اپنی اولاد کی تعریف کرنا it's a natural process though، that's not a thing، میں ایسا اس میں کوئی غلط ہے، but کسی کی چاپلوسی کرنا، تعریف کرنا اور اس میں ایکسل کرنا، ریممبر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوربٹ کرے، ایون اللہ کے آگے آپ چاہے اور اللہ چاہے تو بولے کہ نہیں، کیسا ایکولنٹ ٹھہرا سکتے نا، پہلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کو آپ کا سٹیٹس بھی ایکسل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ کس طرح کوئی بھی طریقے سے جادو کے اقسام جو ہے وہ منع کیا ہے، چاہے ہاتھ دیکھنا ہو، چاہے ستاروں کا سیکھنا ہو جو ایسٹرونومی کہتے، یا کوئی فال نکالنا ہو، ایون آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ہم استخارہ نکال رہے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین بائی استخارہ نکال رہے ہیں؟ استخارہ آپ پڑھیے، آپ کو خود اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکینت ڈال دیں گا کہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ لوگوں میں ایک انکریکٹ چیز ہے، لوگوں کو کہتے کہ اچھا، اگر سمجھیے کہ کوئی قرآن زیادہ پڑھتے ہیں دن رات، وہ اپنا ان کا اپنا ہے نا، لوگ جو عوام ہیں، جو نارمل لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے، جسٹ آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ تھنگ کہ آپ کوئی بھی ہے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جسٹ ریسائٹ دیٹ دعا اینڈ ریسائٹ اٹ اینڈ ڈو دا صلاح اینڈ اللہ ول پٹ ان یور ہارٹ کہ آپ وہ چیز کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر کسی کے پیچھے پڑھ کے ان کو بار بار کال کر کے اور تنگ کرنے کی کہ ٹھیک ہے میرے لیے آپ استخارہ کرو اور بتاؤ۔ اب اس میں کیا ہوتا، کچھ لوگ پیسے کے لالچی رہتے، اب وہ سمجھتے کہ چلو یہ ہمارے لیے ایک اچھا پروفیشن ہے، بنا لو، کیونکہ سامنے والا یہ کر رہا، اور لوگوں کے لیے کیا ہے بولیے، آخرت بیچ دیتے۔ اور یہ چیزوں سے ہم تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ دروازے کھولو ہی کیوں جو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ بھی چیز آپ خود کر سکتے۔ جو بھی گرہ لگانا، جو ناٹس بولتے ہیں نا، گرہ لگا کے اس پہ پھونکے مار رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، جادو کے لیے ہوتا۔
چاہے وہ ہوڈو ڈالس رہتے، پن چھپے ہوئے رہتے، سارے چیزیں. اور یہاں پر کسی کے بارے میں بہت زیادہ آپ غلط باتیں کرنا کسی کے بارے میں، وہ بھی چیزیں. اور جو ایک بات چیت بھی رہتی نا، جو اس کا جو پوئٹری کی بات ہو رہی، ایسی پوئٹری فوربیڈن ہے، منع ہے، جس میں فاحشہ اور خراب باتیں ہوں. اوکے، تو ویسے باتیں نہیں کرنا ہے. اور نجومی اور غیب دانی کا دعوے دار، بعض جو لوگ ہیں بولتے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کاہن نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی. ریممبر دس سسٹرز، 40 روز تک جا رہے، فیس بک سے نمبر نکال رہے یا کہیں سے انسٹا سے اور ان کو کال کر رہے، ان کے لیے تو ایک روزگار کا ذریعہ ہے. دے آر ناٹ مسلم، their names are Muslim, they try to behave as a Muslim but they are not. کیونکہ آپ ان سے پوچھ رہے غیب کی بات، اور غیب کی بات صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر آپ ان سے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیے انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. آج کل تو یہی بات چلتی رہتی نا، اچھا میرے پاس یہ جادو ہوا، کون کرے، فلاں انسان کرے. کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ ان کے پاس جن ہے اور وہ جن بتا رہا. تو جب آپ راستہ ہی غلط ہے، ڈیٹور ہے وہ، تو آپ اس سے اچھے کی امید، اور اسی میں رہتے آپ. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ جادو ہو گیا یا نظر بد ہو گیا یا آپ کی اپنی کوتاہی ہو سکتی، نماز قرآن چھوڑ دیا آپ غلط چیزوں میں، تو شیطان تو آٹومیٹیکلی آپ کو آ کے میگنیٹ جیسا چپک جاتے ہیں نا لوہے کو، تو ویسے ہی چپک جاتا شیطان. کوئی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، رائٹ؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، عقیدے کی درست کی، صبح شام کے اذکار. تو لوگوں کے لیے آپ ایک فتنہ بن رہے، وہ انسان بھی اور آپ بھی. تو اس کو ایک بگ نو ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو مینشن کیا نا، دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی ون، دس از اے جنرلائزڈ thing we are talking about. We are not talking about anyone because قرآن، حدیث، یہ سب باتیں اللہ اور رسول کا کلام ہے جو صرف اور صرف ایکسکلوسیو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ بھی ایسی بات ہو جائے تو وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کے جو آیتیں ہیں اس سے اپنا خود رخیہ کرے اور اللہ سے سب سے بڑی بات اللہ سے مانگے. اور جب آپ توحید کا فالو کرتے تو کیسا نہیں اثر ہوتا. اگر نہیں بھی ہو رہا، آپ کو تکلیف میں ہے، تو اللہ ول گیو یو ریوارڈ فار دیٹ. یو ریممبر دیٹ لیڈی when she was going the Caesars، اس کو بار بار دورے پڑتے تھے، and she came to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and she said, can you make dua for me because this is the things going on. So he said, yes, I would make dua for you, but what if you do the sabr, you will get the more reward though. تو what she said کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا جو سطر ہے وہ انکور نہ ہو، بیکاز when you get the Caesar، اور جب آپ کو دورے پڑتے you never know، جب کسی کے اوپر جن آ جاتا یا whatsoever it may be the reason، تو اس کے لیے کیا ہے، he or she doesn't know what they are doing. یہ تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے، بول دیتے کہ ہم جن، جادو، نظر بد اس پہ یقین ہی نہیں کرتے. پھر آپ کے ایمان میں خلل ہے. You have to correct yourself. یہ پارٹ آف دا لائف ہے. کسی کو ہوتا، کسی کو نہیں تھا. اب جس کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہو رہا، اب ان کی کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک تو وہ روز دن رات اس سے الجھ رہے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ اللہ پہ پورا یقین رکھنا، اللہ سے دعا کرنا. کسی سے بات کرنے کی، کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، اللہ سے مانگے. ایوری ڈے اللہ از گیونگ این اپرچونیٹی ایٹ دا ٹائم آف تہجد. There are many times, بارش ہو رہی، you can make dua. تو کتنے اپرچونیٹیز ہیں ہم میک دعا کر سکتے ہیں. But don't go to the جادوگر or don't believe in such kind of thing. If they are saying about unseen, that's incorrect. ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اسی ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے بھی۔ تو یہ ڈفرینٹ چین آف نریشن آپ دیکھیے، اس میں مین کنکلوژن کیا ہے، کوئی بھی انسان کسی کے پاس جا کے تصدیق کر رہا، اچھا تم کو معلوم ہے فلاں انسان کرا دیا، آف کورس ہوگا، اٹس کوائٹ پاسبل کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہوا کسی نے کرایا ہوگا، اور یہ آپس میں جو کلوز ریلیٹیوز رہتے وہی کراتے۔ بٹ جب آپ کو کوئی چیز تکلیف ہے، جیسا کہ فزیکلی آپ سمجھے کہ کسی کو سردی زکام ہے تو آپ کیا کرتے اس کے لیے، آپ دوا لیتے، رائٹ، اور اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ ہی کیور کرنے والا ہے، لیکن ہم ایک اسباب استعمال کرتے۔ دا سیم وے اگر یہ چیزیں ہو رہی، جب اللہ پہ توکل کر کے آپ دعائیں پڑھیں گے، اور دعاؤں میں کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، شفا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے منہ میں کیا ہے، وہ پورے وہ مولیکیولز جمع ہو جاتے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا آپ پڑھنے سے اور کوئی اور پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ پروفٹس نہیں ہیں یہ لوگ، we are normal human beings, we are not prophets, we can do غلطی، I can do غلطی because ہم انسان ہیں، لیکن رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بٹ اینی تھنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے تھے، یہ نہیں یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیے کہ ایک دین میں ہم کو فالو کیسا کرنا ہے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث دا وے وی شوڈ لیڈ اور لائف، تو یہ ایسی چیز نہیں کرنا ہے۔ اور آگے بھی کچھ روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں جس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جادو کے اوپر یقین کریں گے اس کو فالو کریں گے، اور فالو پہ فالو کریں گے، مطلب وہ کمپلیٹلی ڈیویٹڈ ہو گئے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب سمجھیے کہ کسی کے ساتھ یہ غلطی ہو چکی، ڈو توبہ، ڈو استغفار اینڈ ڈونٹ ریپیٹ دیٹ۔ ایک اصول ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ the sooner you like you realize that that's it، انسان ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے، اور پریشانیوں میں اتنی زیادہ انگروزڈ مت ہو جائیے کہ صرف پریشانی کی بات کریے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو دیتا ہے جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی، لا یکلف اللہ الا وسعها، you can bear how much Allah will give you that much only, not more not less۔ تو ہمیشہ وہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ نگیٹیوٹی سے بھی کیا ہوتا، آپ کے دماغ پہ وہی چھایا ہوا رہتا۔ تو ڈو ناٹ فرگیٹ۔ اور الحمدللہ یہ کلاس میں ہم کتنے دعاؤں کے سیشن کیے، اور سسٹر یاسمین کئی بار آپ کو ایکسپلین کرے کیا پڑھنا ہے، کہ کون سی دعا پڑھنا ہے۔ اینڈ دیز ڈیز آلسو دیر آر سو مینی دعاز آر گوئنگ آن، لسن ٹو اٹ کیئرفلی، وین یو انڈرسٹینڈ اٹ پاس اٹ آن۔ یہ کیا ہے معلوم، علم بتانے سے بڑھتا، تو اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن۔ جو بھی دعا بول رہے، اچھا یہ دعا ہے، اس کے نیچے نیٹ اچھے سے آپ ایک بک مینٹین کریے۔ کتنے ہم بکس کمپلیٹ کر لیے، لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں رائٹ اٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ جب آپ رائٹ اٹ ڈاؤن کرتے نا، وہ آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر بن جاتا، تو پھر آپ کو وہ ریپروڈیوس اگر کسی کے سامنے بتاتے نا اور فرم ہو جاتا۔ یہ جو علم بانٹنے سے بڑھتا، یو ہیو ٹو بانٹنا، لیکن صحیح طریقے سے۔ تو یہاں پر ہم یہ جو جادو کے اقسام ہیں یہاں پر روکیں گے، اینڈ ویل کنٹینیو ود میرا جینا میرا مرنا۔ تو کھانے کے ساتھ پانی کا مطلب وی ویر ٹاکنگ اباؤٹ کہ کس طرح اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کھانے کے 15 منٹ پہلے سے لے کر کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی پینے سے پرہیز کیا جائے تو کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ شل آئی ریپیٹ اٹ اگین؟ دیکھیے، جب آپ کھانا کھانے کا آپ کو معلوم رہتا ہے یہ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، واٹس ایور، کیونکہ بریک فاسٹ تو آرام سے ہی کرتے، ڈنر ٹائم آپ کا مقرر رہتا، تو 15 منٹ پہلے ہی کھانے سے یا 1 گھنٹہ پہلے آپ جو بھی پانی پینا، ڈونٹ ڈرنک دیٹ، اینڈ ایون ڈیورنگ کھانا بھی دیر مسٹ بی ایکسیپشن کہ کبھی آپ کو ٹھسکا لگ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے۔ کھانے کے ساتھ زیادہ پانی پینا
ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہے. ضرورت کے تحت جتنی آپ کو ضرورت ہے، سم ٹائمس آپ کے گلے میں اٹکتا، تو دیٹ مومنٹ آف ٹائم تھوڑا سا واٹر پی لیے، کوئی بات نہیں ہے، بٹ ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ. اچھا، ٹھنڈا پانی اور مشروبات کے استعمال کرنا، یعنی ایوری ٹائم جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایک سوڈا چاہیے، ایک فل آئس بھرے ہوا رہنا چاہیے. اٹ کوڈ بی لائک کبھی سمر میں ایسا ہو جائے، لیکن ایوری ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آپ کھانے کے لیے بیٹھے. اوکے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، وی آر ڈوئنگ دا ٹاپک کھانے کے ساتھ پانی، بٹ رائٹ ٹائم پہ پانی پئیں گے تو آپ کے لیے بہت صحت اچھی رہیں گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پانی بھی کب پینا، کیسا پینا. کھانے کے ساتھ پانی پینا منع کیا جا رہا ہے. اوکے، بٹ فیو سپس لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی اٹک رہا، کھانے میں نگلنے مشکل ہو رہا، دیٹس فائن، بٹ ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ. کھانے سے تھوڑا پہلے بھی مت پی لیجیے، اور کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی پیجیے. ڈیورنگ کھانا بھی مت پیجیے پانی. اور اگر پی رہے ہیں بھی تو ڈونٹ ڈرنک ٹھنڈا والا پانی، آئس والا. سم ٹائمس اٹ کوڈ بی ایکسیپشن کہ آپ کبھی کوئی دعوت میں گئے اور وہاں پر سوڈا پی لیے، بٹ ناٹ آلویز. اوکے، سم ٹائمس یو کین ہیو اٹ. اور اب جو ہے نا بیٹھ کر کھانا پینا، یہ معلوم ہے نا سنت کا طریقہ، بٹ دیر از این ایکسیپشن. کبھی آپ کو کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے تو کھڑے رہ کے پی سکتے، بٹ دیٹس اے ایکسیپشن. لیکن بہت ایمفسائز کیا گیا ہے کہ بیٹھ کے پینا. اب ناؤ سائنٹیفکلی دے نو کہ بیٹھ کے پینے میں بہت زیادہ فائدہ ہے، بٹ دس از سننا. ہم جو کر رہے ہیں وہ سنت کے تحت کر رہے ہیں. اچھا، کھڑے رہ کر پینے سے بتایا جاتا کہ بہت زیادہ پرابلمس ہوتے، بٹ وی آر ناٹ گونا گیٹ انٹو اٹ. بس ہم یہ دیکھیں گے یہ سنت ہے، بیٹھ کے پینے سے فائدہ ہوتا، دیٹس اٹ. اور زمزم کیا ہے؟ کھڑے رہ کے پیتے اور قبلہ رو. اور زمزم میں اتنے زیادہ نیوٹرینٹس رہتے، خالی آپ زمزم پی کے بھی الائیو رہ سکتے. تو جو حاجرہ بی بی حاجرہ کیا کیے؟ زمزم پی کے تو تھے نا بچہ، اور انہوں تو یہ پروف ہے نا ہمارے پاس. اور ایون آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایسے ہی، یو نو آلریڈی رائٹ کہ کس طرح زمزم پی کے بھی آپ سروائیو. آج کل جو واٹر ڈرنک چل رہا رائٹ، واٹر ڈائٹ، تو لوگ 5 دن واٹر ڈائٹ پہ رہتے، 5 دن تک پانی پی کے رہتے، اور یہ اچھا نہیں ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں، اس کے بارے میں کافی میں ریسرچ کری، اس کے بارے میں کافی فائنڈ آؤٹ کی. تو آپ جو واٹر ڈرنک، جسٹ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئکلی ویٹ لوز کر لوں. کین یو امیجن ہاؤ مچ ہارم اٹس گونو ڈو ٹو یور باڈی؟ پہلے ہوتا تھا کچھ ٹائم پہلے، آئی تھنک فیو ایئرس بیک، 3 اور 5 ایئرس بیک لیکوڈ ڈائٹ تھی. ابھی کیا ہو گیا؟ واٹر ڈائٹ ہو گئی کہ 5 دن لگاتار صرف پانی پہ رہتا انسان، اور اس سے کیا ہوتا؟ کوئکلی آپ کا 5 to 10 pounds کچھ آپ کا ویٹ لوز ہو جاتا. پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اٹس ویری ڈیزاسٹرس. کچھ بھی ہو سکتا. ڈونٹ تھنک کہ ہاں ینگ ہے تو کر سکتے. وہ آپ 1 دن کر لیے، 2 دن، دیٹس میکس. آئی ہرڈ لائک 3 دن از اے میکس، لیکن بیٹر ناٹ ٹو ڈو. اگر آپ لکوڈ ڈائٹ کر رہے دیٹس اے ڈفرینٹ، بیکاز اٹ واز ریلیٹڈ ٹو پانی، تو میں اس لیے. اچھا، کھجور کیا ہے؟ کھجور سے بہت سارے فائدے ہیں. جسمانی کمزوری دور ہوتی، دل کے امراض اور دیگر بیماریاں بھی اس سے شفا ہوتی. بٹ ریممبر، اگر آپ کا شوگر ہائی لو جو بھی ہے، میک شیور دیٹ کتنا کھجور کھانا ہے. آپ کم کوانٹٹی میں بھی کھا سکتے. اور کھجور سے عورتوں کے اندر کے جو ہارمون ہیں وہ اس سے بھی کافی آپ کو گڈ ہے. اور اس کا اگزامپل کیا ہے؟ جب مریم علیہ السلام شی گیو برتھ، تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے کھجور کا درخت کھلاؤ، اور اچھے تازہ کھجور گرتے اور وہ کھاتے. تو اور کھجور اور دودھ کے ساتھ پینا مکمل ایک غذا ہے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ رمضان میں نا آپ نہیں چاہتے کہ کچھ اور زیادہ کچھ کھانا، تو آپ جسٹ ٹیک دا کھجور اینڈ پانی، کیونکہ آپ کو بہت وہ ٹائم کھانا مشکل ہے. لیکن ڈونٹ فرگیٹ رمضان کے ٹائم اٹس اے بلیسنگ، سحری کرنا از اے بلیسنگ. تو کھجور کھا سکتے ہیں. اور کھجور اور دوسرے بھی خشک میوے. لیکن آئی ہرڈ، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، کھجور اور انجیر دونوں ملا کے نہیں کھائیے کیونکہ اٹس ناٹ گڈ دو. اور کوشش کرنا چاہیے اجوا کھجور کھانا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. اجوا کھجور 7 dates جو بولتے ہیں نا، اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی پوائزنس وینمس چیز بھی آپ کو
وہ کری ہارم کرنا چاہی تو بھی افیکٹ نہیں ہوتا. اینڈ آلسو دس ریمائنڈس می، جو ابھی ہم چیپٹر کیے کہ اجوا کھجور سے جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا دیٹ ڈے آن جیسا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 ٹائمس ڈیلی آپ جب پڑھتے صبح یا شام تو بھی آپ کو جادو کا اثر نہیں ہوتا. اور زیتون بھی اتنی اچھا ہے کہ آپ کھا سکتے، ڈفرینٹ کیٹیگری ہے زیتون کی، وہ آپ کھا سکتے. اور اولیو آئل اٹس گڈ، یو کین یوز ان دا سیلڈس. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اگر کدو بھی کھا رہے، لوکی جو کہتے ہیں آپ لوگ، تو وہ بھی آپ کھا سکتے. جیسا کہ ویئر آئی کم فرام وی یوز دیٹ ان دال چائے، وی پٹ دیٹ کدو بھی، اور اس میں دال بھی ڈالتے، گوشت بھی ڈالتے. تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بنا کے کھا سکتے. وائی وی آر مینشننگ آل دس؟ بیکاز وی وانٹ ٹو فالو دا سنہ اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو اے گڈ فوڈ. اور جیسا کہ کچھ لوگ سوچتے کہ ہم صرف ویجیٹیرین بن جائے، ایک آدھ دن آپ خالی سبزی کھا رہے ہیں فار دا سیک آف یور ہیلتھ، دیٹس فائن، لیکن اپنے آپ کو محروم رکھنا نان ویج سے ایسا نہیں. مچھلی بھی کھانا چاہیے، شرمس بھی کھانا چاہیے. اور یہاں پر بہت ساری چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، چقندر ہے، لیکن میک شور کہ وہ صحیح ہو. سم ٹائمس میں دیکھی کہ اس کے اندر سے بہت زیادہ کیمیکل کی اسمیل آ رہی تھی چقندر میں. اور میک شور کر لیجئے کہ وہ صحیح سے اچھا والا ہو. اور جو اب یہی ہیلتھ ریلیٹڈ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کچھ چیزیں نہ یوز کرنے کی. واٹ از دیٹ؟ اس میں ہے کہ جو آل پرپس فلاور بولتے ہیں نا، وہ میدا کھانے سے منع کیا گیا ہے. ڈو ناٹ یوز میدا. اور جب بھی آپ پیزا کھاتے، کین یو امیجن دیٹ اٹ ہیز سو مچ میدا، اٹ از میڈ آف میدا. اور اس کے اندر نا جو ییسٹ رہتا نا، اس سے آپ کے پیٹ میں وہ جا کے پھلا دیتا. آلسو جو آپ روٹی آرڈر کرتے باہر سے، تو وہ بھی اسی طرح رہتی. اور ایون بریڈس بھی، تو براؤن بریڈ کھا سکتے، وائٹ چھوڑ دیجئے، اٹس اے دشمن فار یو. اینڈ آلسو دا سیم تھنگ وین یو ایٹ واٹ یو کال نوڈلس ہے، یہ سارے جو ہے نا، یہ بھی اسی کے بنے ہوئے رہتے. اور یہ پیٹ میں جا کے چپک جاتا. اس سے کیا ہوتا؟ پیٹ میں درد ہوتا، ڈائجیشن نہیں ہوتا. روز انسان کا صحیح ڈائجیشن، بول مومنٹ جو بولتے ہیں نا، صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کوشش کرنا چاہیے ہیلدی غذا کھائے، اچھے کھانے کھائے. تو واٹ وی لرن ٹوڈے کہ پانی کا جو ٹائم ہے وہ میک شور کرنا ہے. اگر کوئی انسان دن میں 2 لیٹر پانی پی لے، بٹ میک شور کہ وہ کھانے کے دوران نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، نارمل پانی ہو، تو اگر آپ کے لیے اوکے ہے. اور پانی پینے سے کیا ہوتا؟ آپ کا اسکن اچھا رہتا، اور آپ ویٹ لوز کرتے، آپ کنٹرول بیلنس ڈائٹ کھاتے، 1/3 پانی، 1/3 کھانا، اور 1 ایمٹی. تو یہ ایک سنت کا طریقہ. اٹس ناٹ لائک اے ڈائٹ کرنا، آلویز سوچنا چاہیے. اور کم کھانے میں اچھا ہے. جو انسان کم کھائے نا، وہ توجہ کے ساتھ سیکھ سکتا، دین ہو یا دنیا ہو. تو ویل کیپ اٹ ٹل ہیئر. میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریکارڈنگ سننی پڑ رہی ہے بیکاز آف سم ریزن آئی ایم ناٹ ایبل ٹو میک اٹ ٹو دا لائف کلاس. پلیز فرگیو می فار دیٹ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک